बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज की अहम खबरें। इमरान खान का रावलपिंडी में तारीखी पावर शो। इलेक्शन से पहले 2/3 अक्सरियत रावलपिंडी पहुंच गई। कप्तान ने बड़ा सियासी कार्ड खेल दिया। तमाम असेंबलियों से इस्तीफे और सूबाई हुकूमतें कुर्बान कर दी। 3 दिन के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को रावलपिंडी में खड़े होकर क्या पैगाम दिया। इस्लामाबाद पर यलगार की ताकत दिखाकर आईनी जद्दोजहद का आगाज हो चुका है और रावलपिंडी में कितना बड़ा पावर शो था और एस्टेब्लिशमेंट ने जलसे से पहले कप्तान से कहां राब्ता किया और क्या मामला तय पाए। व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सब खदशे, सब प्रोपेगेंडे, सब धमकियां, सब झूठे सर्वे गलत साबित हो गए। इमरान खान के रावलपिंडी पावर शो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूरी 2/3 अक्सरियत खुद चलकर रावलपिंडी पहुंची है। न्यूट्रल्स, इंपोर्टेड, हैंडलर्स, सबको यह पैगाम पहुंच गया कि अब आम इंतखाबात की तारीखें मांगने की जरूरत ही बाकी नहीं रही। जब मर्जी इलेक्शन कराओ। पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के कप्तान की वापसी अब तय हो गई है। कौम ने फैसला कर लिया है कि अब ना कोई साजिश रहेगी और ना ही कोई साजिशी रहेगा, ना कोई साइफर आएगा और ना ही कोई डिक्टेशन आएगी। अब जो कुछ तय होगा वो सिर्फ 2/3 वाला कप्तान ही करेगा। और कप्तान के व्यूअर्स, चंद जो अहम नकात हैं और जो खान साहब ने अहम ऐलानात किए आज के इस रावलपिंडी के पावर शो के अंदर, इस पर जाने से पहले आपको बताएं कि एक अहम खुफिया मुलाकात हुई है और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है। खान साहब की जो तकरीर थी और जो खिताब था वो तारीखी था, मगर एक अहम तरीन मुलाकात की वजह से खान साहब स्टेज पर पूरा 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचे। और हमारी इतलात के मुताबिक जो हमारे ज़राए हैं वो कंफर्म करते हैं कि जैसे ही इमरान खान ने इस्लामाबाद में वो लैंड किए, उन्हें रावलपिंडी में बनाए गए हेलीपैड के करीब कुछ आला शख्सियत के नुमाइंदों की मौजूदगी की इतला दी गई और फिर मुलाकात की दरखास्त भी की गई। इमरान खान जैसे ही हेलीपैड पर उतरे, उन्हें ग्राउंड के करीब मौजूद एक इमारत में लेकर जाया गया जहां सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब कप्तान के साथ मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई है और फिर शाह महमूद कुरैशी के हमरा कप्तान की पहले 1 घंटे तक इस अहम शख्सियत के 2 नुमाइंदों से मुलाकात हुई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को जलसा गाह में पहुंचने की इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत की गई। अहम शख्सियत के 2 नुमाइंदों ने इमरान खान से तकरीबन, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक, आधा घंटा तक जो है वो तन्हाई में मुलाकात की। यानी एक शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई, जब वो चले गए, और फिर खान साहब से आधा घंटा मुलाकात हुई। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक इमरान खान को पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट ने आइंदा की पॉलिसी से आगाह किया है। कप्तान के साबिक इस्टेब्लिशमेंट से मौजूद तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाने की यकीन दहानी भी कराई है और इसके साथ साथ इमरान खान को सियासी तौर पर आइंदा इंतखाबात में न्यूट्रल फ़िज़ा देने की यकीन दहानी भी हो चुकी है। ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों और हुकूमत का अदलिया पर दबाव होने की तफसीलात से उन्हें आगाह भी किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्हें बताए, मगर ज़राए ये बताते हैं कि इस पर उन्हें जवाब दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की पुलिस, चाहे वो किसी सूबे की भी हो, और अदलिया पर कोई दबाव नहीं होगा, इसकी ज़मानत दे दी गई है। मगर इमरान खान को ये भी कहा गया कि आप अपने जो सियासी मामलात हैं ना, इसे खुद ही आपको सियासी क़ुव्वतों से हल करना होंगे और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जो हैं इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। सबसे अहम बात व्यूअर्स ये है, और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बड़े खुशगवार माहौल में अस्करी इदारे की तरफ से कप्तान को दरख्वास्त की गई, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात जो हैं मौजूद हैं, तो लिहाजा आप इस बात की इजाज़त दें कि इस जलसे के बाकी वक्त के लिए आपकी जलसा गाह जाने से लेकर वापस जब ये जलसा ख़त्म होगा तो खुफिया तौर पर आपकी सिक्योरिटी पर हम नज़र रखें। और फिर इमरान खान ने उन्हें इजाज़त दी, जिसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी खुफिया फोर्स ने संभाल ली है। ये तमाम इतलात मैं आपको अपने जो मेरे सोर्सेज थे
ان سے جب میرا رابطہ ہوا اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ ویورز، عمران خان کی تقریر پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے یہ 7 سیکنڈ کا کلپ اس وقت آپ کی سکرینز پہ چل رہا ہے، جس میں عمران خان کے مخالفین اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ خان صاحب سٹیج پر آتے ہیں اور لوگ انہیں سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کو پیچھے کر کے وہ اپنے زور بازو پر آگے بڑھتے ہیں اور جا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے ان تمام طاقتوں کے لیے جو عمران خان پر ہمیشہ الزام لگاتی رہی کہ بیساکھیوں اور سہاروں کی تلاش ہے عمران خان کو، اور اسی لیے وہ بار بار جی چوک سے مخاطب ہوتے ہیں اور مدد کے لیے پیغام جو ہے خفیہ طریقے سے بھیجا جاتا ہے۔ ویورز، یاد رکھیے گا، عمران خان اور ہاؤس آف شریف میں یہی فرق ہے کہ عمران اپنی جنگ لڑنا آپ جانتے ہیں، نواز شریف کسی کے سہارے اپنی جنگ جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کر لڑ رہا ہے۔ یہ فرق ہے ایک سیاستدان میں اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے درمیان۔ ویورز، عام خیال یہ تھا کہ عمران خان اپنے پنڈی پاور شو کے بعد تمام کارکنان کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی ہدایت کریں گے، اسی لیے شہر اقتدار کو کنٹینر سٹی میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری وہاں پر تعینات کی گئی، اور عین ممکن تھا کہ اگر عمران خان اس بات کا اعلان کرتے کہ ہم اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، وہاں پر بیٹھ کر دھرنا دیں گے، تو شاید ایک کنفرنٹیشن کا ماحول پیدا ہو سکتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے عمران خان نے کے پی سے اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کا آغاز کیا۔ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، اور ان کیسز کا آج تک کیا ہوا، عدالتوں میں عمران خان کو بار بار جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور کیسز جو ہے بنا دیے گئے۔ اب عمران خان نے اس پورے حالات کے اندر جو ماسٹر سٹروک ہی کھیلا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور رخ پوری کی پوری سیاست کا موڑ دیا ہے۔ لوگ شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے عمران خان سے کہ آج دھرنے کی بجائے وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں۔ انتہائی اہم جملہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی کہ اگر آپ اتنے ہی الیکشن کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے۔ اب خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ تمام اسمبلیوں سے وہ باہر آ جائیں گے، اور جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے یہ جاری رہے گی، کیونکہ اگر اس نظام نے عمران خان جیسے لیڈر کو انصاف نہیں دینا تو پھر عام آدمی کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ آج بھی ایف آئی آر میں 3 لوگوں کا نام جو ہے وہ نامزد نہیں کیا گیا، اور عمران خان بالکل بے بس ہیں۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے اور کوئی اور حکومت کر رہا ہے۔ تو یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اگر نظام نے، حکومت وقت نے عام آدمی کو انصاف نہیں کرنا تو پھر ایسی حکومتوں میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، اور سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پنجاب میں صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے 1-2 روز پہلے خبر دیکھی ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم ڈیرے لگائیں گے، تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی قسم کا دانہ جو ہے وہ ڈالیں، اور کوئی شرائط جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں اور کچھ آفر کروائی جا سکتی ہے پرویز الہی صاحب کو۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسی حرکت کی گئی پرویز الہی کی طرف سے تو شاید ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا۔ ویورز، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پرویز الہی صاحب اگر جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی ریکوزیشن آ جاتی ہے تو پھر اسمبلیاں توڑنا بھی شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن ایک سیاسی حکمت عملی کے طور پر یہ ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، آرمی مرضی کا آرمی چیف بھی آپ نہیں لگوا سکے، اور خان صاحب کی شاید جو ہے وہ سیاست یہاں پر اس نقطے پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ آج وہ دوبارہ سے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ گئے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کر دوبارہ سر جوڑ لیا گیا ہے کہ عمران خان کی اس سیاسی حکمت عملی کا کیا جواب دینا ہے۔ خان صاحب نے آج جو سب سے اہم بات کہی وہ الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے وہ پنڈی آئے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے اندر شعور آ جائے تو آپ تنقید کریں، تاکہ ایک پریشر بلڈ ہو ان تمام طاقتوں کے اوپر جو ملک کو کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخ حکومت وقت سے لینی تھی، تاریخ مذاکرات کر کے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے لینی تھی۔ خان صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن تاریخ لیے بغیر ہی وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 ماہ بعد بھی اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو اب پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، اور اب اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، حکومت کی یہ بھرپور کوشش ہے، اور کیوں کوشش ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک بابا بار بار یہ کہتا ہے کہ ان حالات میں اگر میں پاکستان آیا
تو میں اپنے کیسز کو دیکھوں گا کہ عمران خان کے خلاف جو محاذ ہے اس کو میں سنبھالوں گا، لہٰذا پہلے کیسز کو ختم کروایا جائے۔ وہ لوگ عمران خان کو لاڈلا کہتے تھے، اب تو یہ پورے کا پورا ہاؤس آف شریف جو ہے نا وہ لاڈلا بن گیا ہے۔ نواز شریف بضد ہیں جناب کہ میرے کیسز کو ختم کیا جائے، مجھے انصاف میری مرضی کا دلوایا جائے، پاکستان کی عدالتیں مجھے لندن میں آ کر انصاف دیں تو میں پھر پاکستان آؤں گا، اور اسی لیے حکومت وقت جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اور عمران خان کو تاریخ نہیں دی جا رہی۔ اب خود اس سینیریو کو آپ اینالائز کر لیں کہ اگر ان حالات کے اندر پاکستان کے طاقتور حلقے جب کمان تبدیل ہو گئی، دوسری طرف دو استعفے بھی جو ریٹائرمنٹ کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جنرل اظہر عباس اور پھر جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اور پھر حکومت وقت کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان حالات میں جب عمران خان کے پاس خود چل کر 2/3 اکثریت جو ہے وہ پنڈی پہنچ گئی ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکے؟ کسی صورت بھی لندن کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آج خان صاحب نے یہ بات بھی کہی، اور سب سے جو انٹرسٹنگ جملہ جو انہوں نے کہا کہ سیزن لگا ہوا ہے سیاستدانوں کا، یہ پاکستان میں سیزن لگانے آتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، پیسے کو باہر بھیجا جاتا ہے، اور جب سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں، حکومت سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاؤس آف شریف کی یہ روایت رہی ہے۔ مشرف کے ٹائم میں حکومت سے نکلے، جا کر سعودی عرب ٹھہر گئے، یہاں پر جیل میں تھے، جیل سے نکلے لندن آ کر ٹھہر گئے، اور پھر لندن کے اندر بھی جو کچھ تماشا پچھلے 3 سالوں میں لگا رہا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے۔ خان صاحب نے آج ایک اور بھی بڑا اسے کہتے ہیں حساب برابر کرنا، اور نام تو نہیں لیا لیکن ایک شخصیت کا نام لیے بغیر انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ میں نے آپ کو اس دن کہا تھا نا کہ فیکٹ فوکس کے اندر ایک خبر آئی، آپ اس کو ڈینائی کریں، کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے، اور پھر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ احمد نورانی نے ایک سوال نامہ وہ بنا کر واٹس ایپ کے اوپر DGISPR کے نام جو ہے بھیجا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر بہت ساری احمد نورانی کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں وہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ آ کر جھٹلا دیں۔ حکومت وقت نے ایک انکوائری بھی لگائی ان جائیدادوں کے حوالے سے کہ یہ انفارمیشن کیسے باہر آئی۔ حکومت وقت انکار نہیں کر رہی کہ یہ جھوٹی انفارمیشن ہے یا اس میں کوئی جھول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی انفارمیشن باہر نکالنا بہت بڑا جرم ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی، لیکن پوری قوم کو پتہ چل گیا کہ جائیدادیں انہی کی ہیں، اور خان صاحب نے آج دبے الفاظ کے اندر یہ تذکرہ بھی کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اثاثوں میں اضافہ کیا، حقوق کو روندا، تاریخ دیکھ رہی ہے اور لکھ بھی رہی ہے۔ پاکستان کے اندر شاید کوئی اتنا طاقتور نہ ہو کہ کسی سے یہ سوال کر سکے، لیکن تاریخ سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ تاریخ اتنی طاقتور ہے کہ جب یہ لکھے گی تو ان لوگوں کے نام بھی لکھے گی، اور کس کی جائیداد کے اندر کس کے پیسوں میں کتنا اضافہ ہوا اس کے حوالے سے بھی سوالات جو اٹھائے جائیں گے۔ اور خان صاحب نے آج پنڈی کے اندر کھڑے ہو کر جنرل صاحب کو بغیر مخاطب کیے ہوئے پوری قوم کے سامنے یہ جو کیس تھا اسے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور یہ سوال بھی رکھا۔ پھر خان صاحب نے آج اور بھی ایک بات کہی ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو شاید فرق نہیں پڑے گا ملک کے اندر جو اس وقت حالات موجود ہیں، اور آصف علی زرداری میری اطلاعات کے مطابق پنجاب کے اندر دوبارہ خبر تو آئی تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی، لوگوں سے لیفٹ رائٹ پوچھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق وہ رابطے کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا ہے، اور آئندہ کی حکمت عملی، آئندہ کا لائے عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریکوزیشن پنجاب کی حد تک اگر نہیں آتی تو پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ چونکہ میں قائرہ صاحب کو سن رہا تھا، قمر زمان قائرہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر رانا ثناء اللہ کو بھی میں سن رہا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کر کے دیکھ لیں، ہم ایک ریکوزیشن جو ہے وہ فوری لے کر آئیں گے پنجاب کے اندر، اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ آپ سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ اعلان تو کر دیا، لیکن ہمارے پاس بھی اس کا توڑ موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب آخری وقت کے اندر کیا پنجاب کی حکومت بھی جو اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کا حال ہے، کیا اسی طرح ہماری پنجاب اسمبلی کا بھی حال ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف باہر ہوگی، حکومت اندر کسی اور کی ہوگی، یا پھر کیا حکمت عملی جو اپنائی جاتی ہے؟ اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کام شروع کر چکے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر خان صاحب تمام اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر نگران حکومت کے اندر کس کا زیادہ شیئر ہوگا، اور پھر کس طرح چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب پارلیمانی لیڈر سے بات ہوگی، تمام جو سی ایمز ہیں ان سے بیٹھ کر مشاورت ہوگی، اور پھر جو اب تک مشاورت ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے دنوں میں اس بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور پھر کس طرح جو ہے
पाकिस्तान की जितनी भी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो किस तरह से अलग होती है, क्या असम्बलियों को तहलील फौरी किया जाएगा या अभी इसमें 3-4 महीने लगेंगे या 2 महीने लगेंगे या कितना टाइम लगता है। क्योंकि ये भी याद रखें व्यूअर्स कि जुलाई के अंदर इस हुकूमत की यानी इन असम्बलियों की मुद्दत वैसे ही पूरी हो रही है, यानी 6-7 माह आपके वैसे ही रह गए और फिर आपकी निगरान हुकूमतें बनना है। तो क्या ये सूट करेगा किसी को? लेकिन खान साहब ने पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं उन्हें काम पे लगा दिया है और अब कैलकुलेशन शुरू हो गई है कि हमने पंजाब को किस तरह फतह करना है। ये भी याद रखिएगा कि पंजाब इसलिए भी ये जोर लगाएंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पंजाब में आना है और पंजाब में अगर इनकी हुकूमत ना हुई तो शायद इनके लिए ये मुश्किलात जो हैं इनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा। खान साहब ये भी कहते हैं कि फैसला साज हल्कों को भी बता रहा हूं कि इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब देखें, इलेक्शन की तारीख खान साहब का मसला नहीं रहा और ना ही अब होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम लाइन मैंने आपके सामने रखी है ना असम्बलियों की, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है कि वक्त से पहले इलेक्शन हो। वक्त से पहले अगर नहीं होते तो क्या होगा, क्योंकि कुछ महीने रह गए हैं और इन महीनों के अंदर खान साहब को भरपूर तरीके से जलसे करने चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज़ करना चाहिए। जो पीटीआई का जो कारकुन है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, उसे भरपूर तरीके से एक्टिव करें, अपनी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है उसको मजबूत करें, शहरों में जो तंजीमी ढांचे हैं उसको रिव्यू करें, क्योंकि अब अगला हदफ जो है वो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन होना चाहिए। उसे जीतना कैसे है, जरदारी को सिंध के अंदर किस तरह हराना है, पंजाब के अंदर नून लीग की जो बची कुची सियासत है इसे किस तरह दफन करना है, लंदन से नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी, शहबाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे जिस तरह बंद हुए, फ्यूचर में इसका क्या लाएमल हो सकता है, ये तमाम बातें सोचनी होंगी। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन 6-7 माह को भरपूर यूटिलाइज़ किया जाए। बाकी जमातें इस वक्त एक पैनिक मोड में है, डिफेंसिव मोड में रही और वो अपने इक़्तिदार को बचाने में लगी रही। खान साहब खुल के खेल रहे थे और उन जमातों को शायद वक्त नहीं मिल सका कि वो अपनी पॉलिटिकली जो एक कैंपेनिंग है या अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत कर सके, उन्हें इस बात का भरपूर जो है वो मौका नहीं मिल सका जिस तरह इमरान खान साहब के पास मौजूद था। तो ये अगले जो 6-7 माह है भरपूर तरीके से तैयारी की जाए और फिर आप मैदान में आए तो शायद कोई अभी भी हालात और जो सर्वेज हैं वो यही बता रहे हैं, लेकिन खान साहब को अब कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर हल्के अगर न्यूट्रल हैं तो खुदारा न्यूट्रल रहें, तमाम सियासतदानों को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें और इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर करवाएं और फिर जिसकी हुकूमत बनेगी आप ये मुल्क उसके हवाले करें और फिर बड़े फैसले करें। पॉपुलर हुकूमत, पॉपुलर मैंडेट और पॉपुलर फैसले जो हैं वो होने चाहिए। वीर जी, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।